مسلم شریف کی جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 2387 ہے، اور پوری سند حضرت عروہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ قالت، یعنی چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آخری ایام میں تمام ازواج مطہرات سے باقاعدہ اجازت لی کہ اب پہلے کی طرح تمہارے سب کے حجروں میں نہیں آ سکتا، میں علیل ہوں، تو میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں رہوں گا، تو جس نے میری عیادت کرنی ہو وہاں آ کے میری عیادت کرے۔ تو تمام ازواج نے اجازت دی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام حجرہ عائشہ صدیقہ میں گزرے، اور پھر وہیں پہ قیامت تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ تو اکیلی عائشہ صدیقہ حجرے میں موجود تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعی لی ابا بکر، اے عائشہ مجھے ابو بکر بلا کے دو۔ مؤنث کا صیغہ ہے کہ تم میرے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، اور ساتھ اخا کے، اور جو تمہارے بھائی ہیں عبد الرحمن ان کو بھی بلاؤ، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ایک تحریر لکھوں۔ یعنی کتاب کا یہ مطلب نہیں تھا کوئی جلدوں پر مشتمل کتاب، عربی زبان میں کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی ایک تحریر خواہ 4 لائنوں کی ہو، ایک صفحہ ہو، اس پر بھی لفظ کتاب بولا جاتا ہے۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى۔ اب ان لفظوں میں بھی مزید وضاحت ہے کہ اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، تو میں لکھ دوں۔ یہاں کوئی دوسرا بندہ موجود ہی نہیں تھا کہ کوئی روکے یا کوئی دوسری کوئی تجویز دے یا کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو جو روافض شور مچاتے ہیں حدیث کرتاس کے لحاظ سے۔ سرکار نے خود ہی ارادہ کیا اور خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ پہلے فرمایا عائشہ انہیں بلاؤ تاکہ میں تحریر لکھوں۔ تحریر کیوں لکھوں؟ تاکہ میرے بعد کوئی متمنی تمنا نہ کرے کہ میں اولا ہوں صدیق اکبر کے مقابلے میں، یا کوئی قائل قول نہ کرے کہ میں زیادہ حقدار ہوں ان کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا کہ عائشہ بلانے کی ضرورت نہیں ان کو۔ کیوں؟ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، رب سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کو مان ہی نہیں رہا اس منصب کے لیے، اور نہ ہی صحابہ مانتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور خلیفہ بلا فصل ہو۔ تو رب کی قدرت کے سامنے کون کھڑا ہوگا کہ میرے لکھنے کی ضرورت ہو؟ یعنی جو ارادہ ترک کیا اس کی جگہ یہ لفظ بولے کہ میں نہیں لکھ رہا، کیوں نہیں لکھ رہا، اس جگہ بولے۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ تعالیٰ بھی سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کے لیے انکار کرتا ہے، اور مومنون جو صحابہ و اہل بیت ہیں وہ بھی سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے ہیں، اس لیے عائشہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کون تھا جو سرکار پہ دباؤ ڈال سکتا تھا یا اپنی بات ضد سے منوا سکتا تھا؟ یعنی یہاں سرکار نے خود ہی ایک ارادہ کیا، اور خود ہی جب توجہ اس طرف گئی کہ اللہ کے ساتھ جو رابطہ تھا کہ اللہ کسی اور تجویز کو مانتا ہی نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلیئر ہے تو پھر مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یأبی اللہ والمؤمنون
الا ابا بکر، یہ یعنی مسلم شریف کے واضح الفاظ ہیں. فرمایا رب اور کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں سمجھتا، انکار کرتا ہے اللہ، تو پھر اللہ انکار کرے تو کون اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو اور تمنا کرے، اور نہ کوئی کھڑا ہوگا. اس واسطے اس انداز میں امام صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امامت تھی، خواہ وہ امامت مصلی کی ہو، خواہ وہ امامت خلافت کی ہو، اس پر خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب مصلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، نہ میں غیب تھا نہ میں مریض تھا، مجھے ہی کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو علی تم جا کے کہو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائیں. اس میں فرمایا ردینا لدنیانا ما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کہ نماز دین کا ستون ہے. اس میں جس بندے کو سرکار نے ہمارا قائد بنایا کہ وہ تم سب کو لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، تو ہم نے اسی سے سمجھا کہ فیصلہ کیا ہے، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم نے ان کو خلیفہ بلا فصل بھی تسلیم کر لیا.